خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی. علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا. بیان کیا ہے؟ اگین بعض مفسرین نے کہا کہ بیان سے مراد پھر قرآن ہے، کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بہت سی چیزیں سکھائیں جن میں سے قرآن. یعنی بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا. قرآن مجید کو بار بار کتاب مبین کہا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ. اور پھر یہاں بھی علمہ البیان، یعنی ایک طرح سے تکرار ہے علم القرآن کی، ایک معنی یہ کیا گیا. اور کہاں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بیان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک واضح بات ہے. اور ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. اور بیان کا لفظ کسی چیز کو کھولنے کے لیے بھی آتا ہے، بولنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بولنا اور واضح کرنا. تو انسان کو بولنا سکھایا، کیونکہ بولے بغیر تو تعلیم کا کام ہو نہیں سکتا. اگر معلم بول نہ سکے، معلم بات واضح نہ کر سکے، تو یہ بات آگے کیسے پہنچے؟ تو جس کو اللہ قرآن بیان کرنے کی نعمت عطا کرے، کیونکہ بولنا تو بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن پھر اس بولنے کو انسان اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے استعمال کرے، تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے. تو علمہ البیان بھی تخلیق کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ایز اے ہیومن بینگ انسان کو ملتی ہے، وہ بولنے کی قوت ہے. اور وہ بولنے کی قوت اگر پھر اللہ کی بات بولنے میں استعمال کی جائے تو اور بڑی نعمت. اور جہاں تک بولنے کی قوت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ بولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. اور پھر بیان صرف زبان سے نہیں ہوتا، بیان قلم سے بھی ہوتا ہے، اور بیان باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، اور بیان اشاروں سے بھی ہوتا ہے، سائن لینگویج. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو سب سے بہترین بیان زبان سے ہوتا ہے، بول کر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم سے ہوتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے کا طریقہ ہی پریفر کیا یا اس کو ترجیح دی. اسی لیے جبریل امین نے بول کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول کر سکھایا. تو قرآن مجید صرف پڑھنے سے، یعنی زبانی بغیر بولے پڑھنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے. یعنی قرآن اگر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں، اب بھی آپ اگر خاموشی سے پڑھیں یا آہستہ سے پڑھیں تو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا جیسے بول کر بیان کیا جائے اور پھر کسی کے بولے ہوئے کو سنا جائے. اور مختلف قراءات جب مختلف انداز میں مختلف خوبصورت آوازوں میں سنی جاتی ہیں تو ان کا اثر مختلف طرح سے دل پر ہوتا ہے اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے قرآن کا سننا. لیکن قلم کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں قلم. اور یہاں کس قلم کی طرف اشارہ ہے؟ جو قلم قرآن لکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور پھر لکھنے والے کاتبین وحی لکھا کرتے تھے. اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب نہ ہو. سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. 11 دن تک، دن کے 24 گھنٹے انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ان انٹرپٹڈ تعلیم اور صحبت جو کسی اور دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، نصاب تھے، نصاب دان تھے، اور چونکہ ٹریولر تھے، بزنس مین تھے،
مختلف سفر کیا کرتے تھے تو ان کا علم اور تجربہ اور ان کی حکمت اور سمجھداری اور ان کی ساری پرسنالٹی پھر براہ راست قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں اور پھیلانے میں خاص طور پر مددگار تھی. تو اس سفر میں بھی وحی کے لکھنے کا انتظام موجود تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، جنگ میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، ہر جگہ لکھنے والے موجود رہتے. پھر قرآن کو لکھا گیا. علوم القرآن میں قرآن کی کتابت اور قرآن کی جمع اور تدوین اور اس میں لکھے ہوئے جو نسخے تھے ان کی اہمیت کے بارے میں تفصیلات ہیں. تو علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کا، یعنی زبان سے اور پھر قلم سے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے معنی اور پھر اس کی تفاسیر اور اس کی تعلیم کے جو سلسلے بعد میں جاری ہوئے، تو دونوں طرح سے یہ کام ہوتا رہا، زبانی بھی اور لکھ کر بھی. کیونکہ لکھ کر علم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ نسلوں تک جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے. اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگر انسان کو بولنا آتا ہے تو بولے اور لکھنا آتا ہے تو لکھے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے روحانی ضرورت انسان کی اور ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور آخری حصے میں کھانے پینے کی بات ہے. لیکن ہماری ترتیب الٹ ہے. ہمارے یہاں کھانا پینا پہلے اور پڑھنا لکھنا بعد میں. ہم نے مہارت کس میں زیادہ حاصل کی، پہلے حصے میں یا دوسرے حصے میں؟